إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وقال جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان میں اگر غور و فکر کا مزاج ہو، نصیحت لینے کا مزاج ہو، تو ہر ہونے والا واقعہ اس کے لیے نصیحت بن سکتا ہے، چاہے وہ واقعہ آسمان و زمین میں ہونے والا ہو، سورج چاند ستاروں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہو، ہواؤں کے چلنے کے اعتبار سے ہو، بارش کے اعتبار سے ہو، زمین سے اناج، سبزیاں، پھل، ترکاریاں، ان چیزوں کے اگنے کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی واقعہ انسان کے اطراف ہوتا ہے، اگر اس میں نصیحت لینے کا مزاج ہے تو ہر واقعہ اس کے لیے نصیحت بن سکتا ہے. خصوصاً انبیاء کے واقعات، تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں نبیوں کو بھیجا اور ان نبیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو حق سمجھایا، سکھایا. قوموں نے مانا، نہیں مانا، حق اور باطل ان کا آپس میں ایک معرکہ ہوا اور اللہ نے مدد کی اور نبیوں کو غالب کیا. ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. نبیوں کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قوموں کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے، یہ ساری چیزیں چاہے بنی اسرائیل کا معاملہ ہو یا ان سے پہلے نبیوں کا معاملہ ہو، آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ و عیسیٰ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سارے واقعات میں ہمارے لیے نصیحت کا پہلو چھپا ہوتا ہے، بشرطے کہ ہماری آنکھیں عبرت لینے والی ہوں، ہمارے دل غور و فکر کرنے والے ہوں. جس انسان کو غور و فکر کرنے والا، عبرت لینے والا، نصیحت لینے والا دل مل جائے، یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. ایسا انسان اپنے اطراف ہونے والے واقعات کو یوں ہی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہر ہونے والے واقعہ اس کو بہتر بناتا ہے، فکری اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی نبیوں کے واقعات بیان کیے، قوموں کے حالات بیان کیے. کیوں بتایا اللہ نے؟ کیا وہ کہانی کے طور پر ہیں کہ ہم ان کو سن کے ان سے فائدہ اٹھائیں، یعنی صرف لذت اٹھائیں، قصے کہانیاں سن لو؟ نہیں، بلکہ ان واقعات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے عبرت لیں اور ہماری زندگی میں سدھار آئے. نبیوں میں سے ایک نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. یہاں پر اللہ کو ضمہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ پیش کی بجائے زبر سے پڑھ لیں تو بات الٹی ہو جاتی ہے. معتزلہ نے یہی گڑبڑ کی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، انہوں نے آیت کو الگ سے پڑھ لیا. اگر آپ پڑھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، واقعی کلام، تو کلام کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں.
اور اگر آپ اس کو ایسا پڑھیں وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بات الٹی ہو جاتی ہے. صرف ایک حرکت کے بدلنے سے کلام کرنے والا بدل جاتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ پیش کے ساتھ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے. عربی زبان ایسی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا. ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا اور وہ کلیم اللہ کہلائے، وہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے معجزات دیے اور اپنی کتاب تورات ان پر نازل کی، اور مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. براہ راست اللہ نے ان سے کلام کیا. انہوں نے اس کلام کو سنا، وہ اللہ کا کلام تھا، اور وہ اللہ سے پوچھتے بھی تھے. بہت ساری باتیں قرآن میں ہیں اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا باتیں پوچھی. انہی میں سے ایک حدیث ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. یہی حدیث کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک حدیث میں بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک بات ہوتی ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے. لیکن بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہی کئی باتیں آ جاتی ہیں اور انسان کی کامیابی، اس کی فلاح کے اعتبار سے کئی خیر کی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. انہی میں سے ایک حدیث ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے اور پھر اس کے معنی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری اپنی زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأل موسیٰ ربہ عن 6 خصال. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 باتیں پوچھیں، 6 چیزوں کے بارے میں پوچھا. کان یظن انہا لہ خالصہ، انہیں لگتا تھا کہ یہ 6 باتیں ایسی ہیں جو خاص میرے لیے ہیں. والسابعة لم يكن موسیٰ يحبها، اور 7ویں ایک چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی. قال یا ربی، اب دیکھیے 6 باتیں اور 7ویں ایک، وہ کیا ہیں؟ قال یا ربی ای عبادک اتقی، اے میرے رب تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون؟ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ تقویٰ کے بارے میں. اس کی اہمیت ہے، آگے ہم دیکھیں گے تفصیل سے. پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ایک ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں انہوں نے اتنا پوچھا. کچھ خاص بات ہوگی تبھی تو پوچھا نا. اللہ کا نبی اللہ سے پوچھے، واقعی بات پوچھے گا جو کام کی ہے. یا ربی ای عبادک اتقی، اے میرے رب تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تجھ سے ڈرنے والا کون؟ قال الذی یذکر ولا ینسیٰ، وہ جو مجھے یاد کرتا ہے بھولتا نہیں، مجھے یاد رکھتا ہے مجھے بھولتا نہیں. قال فأی عبادک اہدی، اللہ تیرے بندوں میں، سارے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بندہ کون سا ہے جس کو تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا؟ کون سب سے زیادہ ہدایت پر کون؟ معلوم ہے کہ ہدایت کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مراتب. سارے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بندہ کون؟ قال الذی یتبع الہدی، وہ جو میری طرف سے بھیجی گئی رہنمائی ہدایت کی پیروی کرتا ہو. قال فأی عبادک احکم، فأی عبادک احکم، تیرے سارے بندوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون؟
قال الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، وہ جو لوگوں کے لیے ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا خود اپنے لیے کرتا ہے۔ قال فأی عبادک اعلم، اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا بندہ کون سا ہے، کون ہے سب سے زیادہ جانکار؟ قال عالم لا یشبع من العلم، وہ عالم جو کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، اس کا دل بھرتا نہیں۔ یجمع علم الناس الی علمہ، وہ لوگوں سے علم لے کر اپنے علم میں ملاتا چلا جاتا ہے، اپنے علم کو لوگوں سے علم لے کے بڑھاتا رہتا ہے، سیر نہیں ہوتا اور اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ قال فأی عبادک اعز، اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے، عزت کے لائق کون ہے، کون عزت والا ہے؟ قال الذی اذا قدر غفر، وہ کہ جب اس کو قدرت ہو، انتقام بدلہ لینے کی، سزا دینے کی قدرت ہو، معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ قال فأی عبادک اغنی، اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ غنی بندہ کون سا ہے، غنی مالدار کو کہتے ہیں۔ قال الذی یرضی بما یؤتی، وہ بندہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس پر وہ راضی رہے۔ قال فأی عبادک افقر، یہ ساتویں چیز، تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون، محتاج کون؟ قال صاحب منقوص، وہ جسے ہمیشہ کمی کا ہی احساس لگا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ فقیر کون؟ منقوص، نقص سے ہے، یہ کمی، اسے ہمیشہ کمی لگتے رہتا، میرے پاس کم ہے۔ یہ سارے لوگوں میں کیا ہے سب سے زیادہ؟ فقیر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید واضح کرتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن ظہر انما الغنى غنى النفس، مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہوں، مال و دولت بہت زیادہ ہو، بلکہ مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو، محتاج نہ ہو۔ مالداری یہ نہیں کہ انسان چیزوں کا محتاج نہ ہو، بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، واقعی مالداری یہ ہے کہ انسان کے دل میں محتاجی نہ ہو، محتاجی کا احساس نہ ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو محتاجی سے پاک کر دیتا ہے، اس کے دل میں کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں پرہیزگاری کا مزاج پیدا کر دیتا ہے، حرام سے بچنا ہے، کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری اس کے دل میں ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، شر کا ارادہ کرتا ہے، تو فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کے بالکل نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ جب بھی آنکھ کھولتا ہے اس کو کیا دکھتا ہے؟ کم، ہمیشہ اس کی نگاہوں میں کمی کا احساس سامنے رہتا ہے، وہ کبھی اس سے خالی نہیں ہو پاتا ہے، کبھی اس سے اس کا ذہن ہٹ نہیں پاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے بہت پیاری، اب سوچا آپ نے دیکھ کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اے اللہ یہ بندہ کون، یہ بندہ کون، سب سے زیادہ علم والا کون، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون، سب سے زیادہ پرہیزگار کون، سب سے زیادہ غنی کون، سب سے زیادہ فقیر کون۔ یہ حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6217 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کے یہ پورا متن
صرف امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، لیکن اس کا آخری حصہ صحیحین میں موجود ہے، بخاری مسلم میں آخری حصہ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں آخری چھوڑ کے سب ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کو ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے، ان تمام چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک ڈر اور دوسرے بچنا۔ بھائی ڈرے گا نہیں تو بچے گا کیوں؟ آدمی کن چیزوں سے بچتا ہے؟ جن کے نقصان کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو انسان کو ڈر ہو اللہ کی ناراضگی کا، آخرت کے، دنیا کے عذاب کا، اس خوف کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے بچے جو اس نقصان کا، ہلاکت کا، بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آدمی وائر سے کیوں بچتا ہے؟ کہیں پڑا ہو راستے پر بارش کے دنوں میں، پانی میں وائر پڑا ہوا ہے، جاتا وہاں سے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے قدم رکھا کرنٹ لگے گا، چپک کے مر جاؤں گا۔ ہلاکت جب سامنے ہوتی ہے، نتیجہ اور انجام جب سامنے ہوتا ہے، تو اس کے اسباب سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب انجام ذہن سے نکل جاتا ہے تو اسباب اس کے لیے معمولی بن جاتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ انجام کو سامنے رکھے، وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ میرا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جس دن وہ مجھ سے حساب لے گا۔ اگر میں نے ٹھیک سے حساب دے دیا میں کامیاب، اور اگر حساب میرا خراب نکلا زندگی کا تو وہاں میں ناکام ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اس دن کی بربادی کو یاد رکھنا، اپنے مالک کو یاد رکھنا اور حساب کو یاد رکھنا انسان کو دنیا میں پرہیزگار بناتا ہے۔ پرہیزگاری کا تعلق یاد سے ہے، مالک کی یاد، حساب کی یاد، اللہ کی یاد اور قیامت کے دن کی یاد۔ یہ دو چیزیں اگر آدمی کو یاد ہوں، ایسا انسان پرہیزگار بن سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے۔ کیوں؟ غفلت معصیت پیدا کرتی ہے۔ آگے ہم ایک آیت اس باب میں دیکھیں گے کہ کیسے انسان جب غافل ہوتا ہے تو فاسق بن جاتا ہے۔ فاسق بعد میں بنتا ہے، غافل پہلے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، اب دیکھیے تقویٰ کو کس سے جوڑا گیا؟ کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قال یا ربی ای عبادک اتقی، اے میرے رب تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار متقی کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ الذی یذکر ولا ینسیٰ، جو یاد رکھتا ہے بھولتا نہیں۔ کس کو؟ اپنے مالک کو، قیامت کے دن کو یاد رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ کا تعلق کس سے ہے؟ تقویٰ کس سے تعلق ہے؟ یاد سے، اللہ کی یاد۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی یاد پہلی چیز ہے جو ہمیں متقی بنا سکتی ہے۔ اللہ کو بھولنا وہ پہلی چیز ہے جو ہمارے تقویٰ کو خراب کر سکتی ہے۔ تقویٰ کی شروعات اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ متقی پرہیزگار بن جائے اعلیٰ درجے کا، اس درجے کی یاد اللہ کی اس کے دل میں ہونا چاہیے، اس درجے کا دھیان آخرت کا اس کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، ویسا تقوی جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بنے رہو، اسلام پہ مرنا، اللہ کے فرما بردار بن کے مرنا، اللہ سے ڈرتے رہو، ویسا ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ قال ان یطاع فلا یعصى، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے
کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کرے، اور وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو بھلائے نہیں، وَأَن يَشْكُرَ فَلَا يَكْفُرْ، یا وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ 3 چیزیں بیان کی، طاعت، ذکر اور شکر۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرے، نافرمانی نہیں۔ یہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری میں صرف برائیوں سے بچنا نہیں آتا ہے، پرہیزگاری میں، تقوی میں بھلائیاں کرنا بھی آتا ہے۔ اسی لیے ھدی للمتقین کہا، تو متقین کی صفت میں ایمان کے بعد کیا بیان کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تقوی ہے لیکن کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں، بچنے کی نہیں۔ معلوم کہ تقوی میں اللہ کا حکم پورا کرنا آتا ہے، صرف گناہوں سے بچنا نہیں۔ شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن روزہ بھی نہیں رکھتا، برائی سے بچتا ہے لیکن جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، متقی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں، ہم بھلائیاں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ۔ وہ سوشل سروس سب کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے، بندوں کا بھی حق ادا کرے۔ اللہ کا حق چھوڑ کے بندوں کا حق ادا کرنا تقوی نہیں ہے، یا صرف گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، خرابیوں سے بچنا اور بھلائیوں کو چھوڑے رکھنا، یہ بھی تقوی نہیں ہے۔ برائیوں سے بچنا اور بھلائیوں کا اہتمام کرنا، یہ دونوں چیزیں جب جمع کی جائیں اس کا نام تقوی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہیں۔ وان یذکر فلا ینسى، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ وان یشکر فلا یکفر، اللہ کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری نہیں۔ معلوم ہے کہ تقوی میں اللہ کو یاد رکھنا بھی آتا ہے، اور یہ تو جڑ اصل ہے۔ بھئی ایک آدمی اللہ کو بھول جائے اور پرہیزگار بنا رہے، کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے خوف کے بغیر، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے بغیر گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ متقی بننے کے لیے پہلے اللہ کا ذکر کرنے والا بننا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں خیر آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، گھر میں، باہر، بازار میں، مسجد میں، اپنے بچھونے پر، تنہائیوں میں، لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور بخاری نے بھی تعلیقاً، اور آپ خود فرماتے ہیں ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کیا فرمایا؟ ان اتقاکم واعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ آپ مسنون دعاؤں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، حصن المسلم یا اس جیسی دوسری کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی وقت ایسا نہیں، نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک، مسجد میں داخل ہونا یا بیت الخلاء میں داخل ہونا، یا اسی طرح سے جتنے اوقات ہیں، لباس پہننے سے لے کر، سفر میں جانے سے لے کر، مسجد سے باہر نکلنا، استنجا کر کے باہر نکلنا، ہر حال میں آپ کو دکھائی دے گا۔ موسم کی تبدیلیاں، بارش ہو رہی ہے، ہر حال میں آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار موجود ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا،
اس موقع کی مناسبت سے اللہ کو یاد کرنا. وہ کلمات جامع ترین کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے جو ذکر ہے آدمی اس کا اہتمام کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ تقوی والا کون؟ کہا کہ وہ جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو، بھولتا نہ ہو. اللہ کو بھولنا سب سے بڑی مصیبت ہے. ساری مصیبت کی شروعات اللہ کو بھولنے سے آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تقوی کا ذکر کیا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. دو چیزیں جمع ہوئی، مالک کا خوف اور قیامت کے دن اس کے آگے جواب دینا ہے، اس کا احساس کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا آگے. اللہ اور آخرت کی یاد انسان کو متقی بناتی ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لیں کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. واتقوا اللہ، یہ ایک آیت ہے جس میں آپ دیکھیں 2 مرتبہ آ رہا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ تم سے غافل نہیں ہے، چاہے تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، اللہ تم سے غافل نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت کی ترکیب پر آپ غور کریں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کی ذات سے ان کو غفلت میں ڈال دیا. اپنے ہی بارے میں ان کو اللہ نے غافل کر دیا. وہ اللہ کے بارے میں غافل ہوئے، اللہ نے سزا دی ان کو. وہ اپنے مالک کے بارے میں غفلت میں پڑ گئے، اللہ نے ان کو ان کے انجام کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا. اپنے حال کے بارے میں غافل ہو گئے، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، کچھ احساس نہیں. جب مالک کو بھول گئے تو جینے کے بارے میں بھی سب کچھ بھول گئے، مجھ کو کیسے جینا چاہیے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو انہی کے بارے میں بھول میں ڈال دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں. فاسق جو اللہ کی حدوں کو پار کر کے نکل جائے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. فسق کا معنی خروج کا ہوتا ہے، جو دائرہ اللہ نے بنا دیا اس سے باہر نکل گئے، حدیں پار کر گئے. جب حساب کا خوف نہیں ہوتا ہے تو حدوں کا لحاظ نہیں ہوتا ہے. اللہ کو بھلایا، اپنی زندگی کے بارے میں بھول میں پڑ گئے، لاپرواہ ہو گئے. اپنے عمل کیسے جی رہا ہوں بے پرواہ ہو گئے. جب انجام کا خوف دل سے نکل گیا تو نتیجہ یہ ہوا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہو گئے. معلوم ہے کہ آدمی فاسق بعد میں بنتا ہے، اللہ کو بھولنے والا پہلے بنتا ہے. فاسق بننے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا دھیان ہی نہیں رہتا کہ اللہ کی میرے اوپر کوئی، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. جب یہ بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی بے لگام ہو جاتی ہے اور پھر اتنا آگے نکل جاتا ہے انجوائے کرتے کرتے کرتے. جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے، آخرت کا لحاظ نہیں کرتا ہے آدمی، پھر یہی زندگی ہے بھائی، مزے کرو. پھر مزے کرتے 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 وہ باؤنڈری تک جا کے پھر باؤنڈری بھی کراس کر جاتا ہے. انجوائے ہی کرنا ہے تو پھر سبھی کرو، کیا حلال اور کیا حرام.
اللہ کو اور آخرت کو بھولنے کا انجام فاسق، اور اللہ کو اور آخرت کو یاد رکھنے کا انجام تقویٰ۔ تقویٰ ثمرہ ہے اللہ کی یاد کا، یاد رکھیں گے اس کو۔ تقویٰ کیا ہے؟ پھل ہے، اس کا بیج اللہ کی یاد ہے۔ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ تو پہلی چیز کیا فرمائیں؟ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار کون؟ جو اللہ کو یاد رکھے اور بھولے نہیں۔ نمبر 2، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ سیدھے رستے پہ کون؟ قال فأي عبادك أهدى، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے؟ ایک دم سیدھا ہدایت پر چلنے والا، گائیڈڈ، جو تیری رہنمائی میں ہو، سب سے زیادہ صحیح رستے پہ کون؟ کیا فرمایا؟ الذی یتبع الہدی، جو الہدی کی پیروی کرتا ہو۔ رہنمائی دینے والے دنیا میں کئی لوگ ہوتے ہیں، باپ دادا ایسا کرنا ویسا مت کرنا، سماج یہ صحیح ہے ایسا ہی کرنا چاہیے، حکومتیں یہ کرو یہ مت کرو، ہاں، اور پھر اندر بیٹھا ہوا نفس عقل، ارے یہ صحیح ہے یہ اچھا ہے۔ انسان کے پاس رہنمائی کئی جگہوں سے آتی ہے، بچپن کی تربیت، سماج، میجورٹی جن سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچے ایسا کرو ایسا مت کرو، کئی جگہ سے اس کو انپٹس آتے رہتے ہیں، ایسا کرو اور ایسا مت کرو، زندگی بھر چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ میڈیا آدمی کو انفلوئنس کرتا رہتا ہے، غلط نمونے، ایسے کپڑے بہت اچھے ہیں، فلانی اداکارہ نے ہاں یہ لباس پہن کے رقص کیا ہے، میں بھی پہنوں گی، لوگوں کی نگاہ میں میں بھی سنور کے آ جاؤں گی، لوگ مجھے پسند کریں گے۔ حجاب اتر کے عریانیت پہ عورت آ جاتی ہے۔ رہنمائیاں کئی جگہوں سے آتی ہیں۔ سب سے زیادہ ہدایت پر ہے کون؟ کہا فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى، سب سے زیادہ ہدایت پانے والا ہے کون؟ تو کہا الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى، جو الہدا کی پیروی کرے۔ الہدا کیا ہے؟ الہدا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیے، فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی دینداری جس کو انہوں نے اپنایا ہے، ان کا دین نبیوں والا نہیں، ان کا دین جس پر وہ چل رہے ہیں، جب تک کہ تم ان کے پیچھے نہیں چلو، ان کو فالو نہ کرو، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ تم اسلام پہ چلو، کتنے بھی نیک بنے رہو تم کو پسند نہیں کریں گے، جب تک کہ تم ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے، ان کو جس کو وہ دین سمجھتے ہیں، تم ان کے نقش قدم پر اگر نہیں چلو گے، وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے یا تو تم یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ، ان کی آئیڈیالوجی کو جب تک تم نہیں مانتے، ان کے طور طریقوں کو جب تک تم نہیں مانتے، وہ تم کو پسند نہیں کریں گے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان سے کہو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہ ہیں جو اللہ والی ہدایت ہو۔ ہدایت الہدا کیا ہے؟ یہاں سے آئی، یہاں سے آئی، وہاں سے کہاں سے آئی؟ ہدایت تو وہ ہیں، رہنمائی وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے نبی آپ بھی سن لو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور خطاب ساری انسانیت سے ہے، سارے مسلمانوں سے ہے، نبی کی تبعیت میں سب سے خطاب ہے۔ بڑے کو تنبیہ کی جائے تو سب کو اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ علم آ جانے کے بعد بعد الذی جاءک من العلم، العلم اللہ والا علم،
اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا محافظ اور کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ نہ کوئی آپ کا ولی ہوگا جو آپ کو بچائیں، نہ کوئی مددگار ہوگا جو آپ کی مدد کرے۔ کب؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بجائے آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگو، لوگوں کے بنائے ہوئے فلسفوں کے پیچھے چلنے لگو، لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کے پیچھے چلنے لگو، لوگوں کے بنائے ہوئے سماج کے دھارے میں آپ چلنے لگو۔ سب تو اسی کر رہے ہیں، آپ بھی ایسا کرو؟ نہیں۔ عقل، فلسفے، میجورٹی، رسم و رواج، باپ دادا کا طور طریقہ، اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مقابلے میں آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگو، سنت کے مقابلے میں بدعات پر چلنے لگو، وحی کے مقابلے میں عقل اور فلسفوں کے پیچھے چلنے لگو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں پھر اب بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی ولی ہوگا محافظ اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو سپورٹ کر سکے، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہاں پر کیا بتایا گیا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ نہیں ہے جس نے بہت بڑا فارمولا بنا لیا اور وہ جی رہا، زندگی کا ایک اصول بنا لیا اور سکسیس بھی ہو رہا ہو۔ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں جو سماج میں میجورٹی کے پیچھے چل رہا ہو، وہ بھی نہیں جو باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہو۔ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی پیروی کرتا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم ہدایت یافتہ ہو کر اٹھائے جائیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس وحی کی طرف رجوع کریں جو آسمان سے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ وحی کی پیروی کرنا، ان اتبع الا ما یوحى الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا کہنے کے لیے کہا؟ آپ کہو میں بھی اس چیز کو فالو کرتا ہوں، اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ نے جو بھیجا اس پہ چلنا، پبلک نے جو بنایا اس پہ نہیں۔ چلو آپ سب مل کے ایک طریقہ بناتے ہیں جینے کا، اصول بناتے ہیں، اصول آ چکا کہاں سے؟ آسمان سے، اور جس نے ہم کو پیدا کیا وہ نہیں جانے گا ہمارا بھلا کس میں ہے۔ ہم جو 4 ٹھوکریں کھا کے 5ویں میں سمجھتے صحیح کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گے جس نے پیدا کیا کہ تمہارا بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، تمہارے لیے صحیح طریقہ جینے کا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس پد تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری غلطیوں کی بھرپائی کس چیز میں، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا؟ تو اس نے جو بتایا اس کی پیروی کرنا۔ تو نمبر 2، ہدایت یافتہ وہ نہیں ہے جو اپنی عقل سے طور طریقے ایجاد کرے، ہدایت یافتہ وہ نہیں ہے جو سماج جس چیز پر چل رہا ہو اسی پر چلتا رہے، ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پیروی کریں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، ہدایت یافتہ وہ نہیں جس کے پاس اللہ کی ہدایت کا علم ہو، بہت جانتا میں، سب معلوم، ہدایت یافتہ ہے یہ جب تک کہ اپنی معلومات کو معمولات میں تبدیل نہ کر دے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ نہیں، جب تک کہ اس آئے ہوئے علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے نہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ الذی یتبع الہدی، جو پیروی کرتا ہو، صرف باتیں نہیں کرتا ہو، صرف جانتا نہیں ہو، بلکہ اس کی زندگی میں کیا ہو؟ اس کی اتباع ہو، وہ اس ہدایت کی اتباع کرتا ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اتباع کرتا ہو، وہ اپنے علم کو عمل کا بدل نہ بناتا ہو، وہ علم کی باتوں کو عمل کا بدل نہ بناتا ہو، بلکہ اس کی زندگی میں باتیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ نماز پر گفتگو کر رہا ہے لیکن زندگی میں نماز نہیں،
وہ اخلاق پر بات کر رہا ہو لیکن زندگی میں اخلاق نہیں، وہ حقوق پر نعرے لگا رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو، ڈیبیٹس کر رہا ہو، لیکن اس کے گھر میں حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں۔ الذی یتبع الہدی، جو اللہ والی ہدایت کی پیروی کرتا، تو دو پہلو اس کے ہیں کہ وہ ہدایت کون سی؟ اللہ والی، اور پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ صرف جاننے کا نہیں، اس کی زندگی میں اس کی اتباع ہو، ایسا آدمی ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم ہے کہ ہدایت کے دو پہلو ہوتے ہیں، کہ علمی ایک عملی، ایک علمی ایک عملی۔ بعض اوقات آدمی علمی اعتبار سے ٹھوکر کھا جاتا ہے جیسا کہ نصارہ نے ٹھوکر کھائی، اور بعض اوقات آدمی عملی اعتبار سے ٹھوکر کھا جاتا ہے جیسے یہود نے ٹھوکر کھائی۔ درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں صحابہ ہیں جن کی پیروی کی اللہ نے ہم کو تلقین کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ پہلے سبقت لے جانے والے ایمان لانے میں، کون؟ مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اتباع کی، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اصل اتباع ہے، صرف جاننا نہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھ توحید معلوم، سنت معلوم، ہاں حلال حرام سب معلوم، کیا غلط معلوم، کون سی چیز بدعت معلوم، معلوم 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 سے جنت میں جائے گا جب وہ معلوم اس کا معمول بن جائے، اس کی زندگی اس کے مطابق بن جائے، تب جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ معلوم تو یہود کو بھی تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود اس نبی کو ویسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پہچاننے سے کیا ملا؟ کیا ابو طالب کو معلوم نہیں تھا یہ سچا ہے؟ لیکن مانا نہیں، زندگی میں نہیں آیا، دل کی گہرائیوں میں نہیں آیا، زندگی میں تقاضا، اے چچا بولو لا الہ الا اللہ، بولو، نہیں بولتا میں اسی دین پر ہوں جس پر باپ دادا تھے۔ دیکھیے باپ دادا کہاں لے کے گئے۔ اور برے دوست، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ دادا کے عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ان پٹ کہاں سے آ رہا؟ دوستوں کی طرف سے۔ دوست کتنے خطرناک رہتے ہیں۔ علماء نے کہا، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب توحید میں اس کو ذکر کیا، برے دوست دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ بری دوستی آدمی کو آخری وقت میں بھی کتنی غلط جگہ لے جاتی ہے۔ مان لیتے اگر تو ہو تنہا ہوتے تو ایسے دوست کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ آخری وقت میں انہوں نے کہا، ابو طالب آر دلائی، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پرمپرا یاد دلائی دوستوں نے، ساتھ بیٹھنے والوں نے۔ کیا ہو گیا؟ میں اسی دین پر مرتا ہوں جس پر میرے باپ دادا ہے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ماننے سے انکار کر دیا۔ بری دوستی وہاں سے آ رہا۔ بعض اوقات دوستی بھی بہت بڑا نقصان دیتی ہے، گائیڈنس غلط آتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آج دوستیوں ہی کی وجہ سے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں ارتداد، ڈرگ ایڈکشن اور بے حیائی، یہاں تک کہ حرام نکاح تک جا رہے ہیں۔ نکاح ہی نہیں ہو تو مسلمان ہی نہیں، نکاح کیسے ہوگا بھائی؟ دوستی، سہیلی کی سہیلی سے اس کا سہیلا وہاں دل آ گیا، زندگی برباد۔ دوست دوست دوست، ڈرگ ایڈکشن، زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو انسان کس چیز کو فالو کرتا ہے، کس کی بات مانتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں بلکہ مانتا بھی ہو، تب جا کے انسان کامیاب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا جج کون؟ سب سے اچھا ڈیسیجن لینے والا کون؟ فیصلہ کرنے والا کون؟ قال فأي عبادك احکم، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، وہ
جو لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا اپنے لیے کرتا ہے. اس کا پیمانہ دوسروں کے لیے الگ، میرے لیے الگ نہیں، میرے لیے اسپیشل، دوسروں کے لیے جنرل نہیں، بلکہ وہ ایک ترازو سے سب تولتا ہے. اس کا فیصلہ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اصول اور قاعدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک قاعدے میں وہ بھی اور میں بھی ہوں، ایک ہی ترازو سے میری بھی چیز تلے گی، اس کی بھی تلے گی، میرا بھی فیصلہ ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا، سب کے لیے وہی جو میرے لیے ہے. ایک ترازو سے جو تولتا ہو، ایسا آدمی جو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہو اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبلغ عبد حقیقت الایمان. آپ یاد رکھیے اس حدیث کو، لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو، ہائی لیول کو، گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر، جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہاں بھلائی کی بات ہے، برائی نہیں کہ خود فلمیں دیکھتا ہے تو دوستوں کو بھی لے جائے فلمیں دیکھنے کے لیے، خود شراب پیتا ہے تو دوسروں کو بھی پلائے، نہیں، خیر. ایمان کی حقیقت کو، سچائی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، ایمان کے ہائی لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ دوسروں کے لیے بھی وہی خیر پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، الفاظ ابن حبان کے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنہ، کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو چاہیے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، وہ لوگوں سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں اور آپ لوگوں کا احترام نہ کریں. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی غیبت نہ اور آپ لوگوں کی غیبت کریں. آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے خیانت نہ کریں اور آپ لوگوں سے خیانت کرو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے وقت پر لوگ آپ کے کام آئیں اور آپ لوگوں کی تکلیف میں بھولے رہو ان کو. کیسے ہوگا؟ وہ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویسا کرنا چاہیے. اور یہ اتنا اچھا پیمانہ ہے کہ جس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو کیا چاہتا اپنے بارے میں، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر. ایک نوجوان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے. صحابہ غصے میں، زنا، اور اس میں پرمیشن مانگنے آئے. ایک تو غلط کام، اور کس سے پرمیشن مانگ رہا؟ رسول سے. غصہ ہو گئے. آپ نے کہا چھوڑو اس کو، ادھر آ، نزدیک بلایا اس کو. ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں بعض اوقات اس طرح کی اٹھ پٹانگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک معلم اور مربی کا کام ہے کہ اس کو دھتکارنے کی بجائے قریب کر کے اس کو سمجھائے، نصیحت کرے اس کو. صحیح وقت پر صحیح آدمی کے پاس آدمی پہنچے، صحیح نتیجہ نکلتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا اچھا یہ تو بتا کہ تو اس کو اپنی ماں کے بارے میں پسند کرے گا کہ کوئی زنا کرے؟ نہیں، بالکل نہیں. خالہ کے بارے میں نہیں، پھوپھی نہیں، بہن نہیں. آپ نے رشتے گنوائے کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زنا کیا جائے. تو پسند نہیں کرتا نا، لوگ بھی پسند نہیں کرتے. تو جو چیز تیرے لیے ان کے لیے بھی تو ہے نا. تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی. کیسے زنا کرے گا؟ تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے اس کے لیے دعا کی، تقویٰ کی دعا کی اس کے لیے. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی نگاہ کسی عورت کی طرف اٹھی ہو.
تو آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مینٹالٹی بنائیں. اگر آپ راستے پہ جانے والی کسی عورت کو دیکھ رہے ہو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, آپ سوچو اگر میری بہن جا رہی ہے اور کوئی دیکھے جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کیسا لگے گا؟ وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بھلے وہ بے پردہ ہو, غلطی پر ہے وہ, پر اس کی غلطی پر ہونے سے تجھ کو اجازت مل گئی کہ تو اس کو دیکھے, اس کے حسن کا جائزہ لے. اگر یہ سوچ آدمی کی ہو جائے, بہت سارے پاپ اس سے چھوٹ جائیں, بہت سارے گناہ وہ چھوڑ دے. تو کہا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, لوگوں سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اور بھی کئی باتیں اس میں ہیں. نمبر 4, اعلم, سب سے زیادہ علم والا. قال فأي عبادك اعلم, اے اللہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون؟ قال عالم لا يشبع من العلم, ایسا عالم جو کبھی اپنے علم کے بارے میں سیر نہ ہوتا ہو. بس ہو گیا, بہت حاصل کر لیا میں نے, بس دل بھر گیا اب علم سے, بس ہو گیا, بہت علم ہو گیا اب میرے پاس. کبھی اس کا حال ایسا نہ ہوتا ہو. یجمع علم الناس الى علمه, بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے علم سے اپنے علم کو بڑھاتا رہتا ہو. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک حرص اور دوسرے تواضع, اور اگر تیسری چیز آپ جوڑنا چاہیں کوشش. حرص کیا ہے؟ اندر سے چاہت ہو, علم ہونا چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے, اور چاہیے. اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اے نبی وقل رب زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا علم تھا؟ کتنا علم تھا آپ کو, اللہ نے اتنا عظیم الشان علم آپ کو دیا. لیکن آپ کو بھی اللہ نے کہا, آپ بھی کہو اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا. معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کا اعلیٰ ترین مرتبہ, سارے نبیوں کے سردار بننے کے بعد بھی علم ختم نہیں ہوتا. علم کی جستجو اس کے بعد بھی ہونی چاہیے, کیونکہ علم کے بہت مراتب ہیں. اللہ والا علم کبھی ختم نہیں ہوتا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مرتبہ رہتا ہے, آدمی ہمیشہ اس کو حاصل کرتا رہے. نمبر 2, یجمع علم الناس الی علمہ, وہ لوگوں سے علم لے کر اپنے علم کو بڑھاتا ہو. گھمنڈ اس کے اندر نہیں, میں کسی کی کیوں سنوں, میرے پاس ہے, میں دوسری کی بات نہیں سنتا, رہے گا اس کے پاس, میرے پاس ہے بس ہو گیا مجھ کو. گھمنڈ اس میں نہیں ہے. وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک سے ملنے والا, جس سے بھی ملتا ہے اہل حق والوں سے, یہ نہیں کہ بدعتی لوگوں کے پاس جانا شروع کرو آپ. حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے. وہ جن بھی علماء سے ملتا ہے یا اپنے بھائیوں سے ملتا ہے جو پڑھتے ہیں, علماء کو سنتے ہیں, ان سے جو علم اس کو مل سکتا ہے وہ لے کر اپنے علم کو بڑھاتا ہو. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کسی کو پوچھنے کی, سیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہو اور دوسروں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہو. اگر یہ نیت آدمی بنا لے تو ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے جس کو سیکھ سکتا ہے. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے وہ دوسروں سے سیکھ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک علم سے سیر نہیں ہونا, 2 دوسروں سے سیکھتے رہنا, اپنے علم پر کفایت کر کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا. آج تو عام لوگوں کا بھی حال ہوتا ہے بعض اوقات, آ گیا مجھ کو, اب کیا آ گیا, پیٹ چیرو تو کچھ نکلے گا نہیں. آدمی نہیں سیکھتا ہے. بولے تم کوئی آدمی بولے آیا کرو ذرا, ہاں درس میں آؤ, فلاں جگہ آؤ, یا پڑھا کرو, تم لوگ سیکھو. ابھی ہم لوگ بہت پہلے سے سیکھ رہے ہیں, ابھی تم لوگ نئے نئے آئے ہو, بہت جوش ہے, کل تم بھی ہمارے سے بن جاؤ گے بے ہوش. نہیں, کبھی رکنا نہیں, کبھی سیر نہیں ہونا. خطیب البغدادی رحمہ اللہ 25 سے 26 جلدوں میں کتاب ہے ان کی, صرف بغداد کے راویوں کے بارے میں, صرف بغداد کی تاریخ بغداد, تاریخ اسماء و رجال کی کتابوں کو بولا کرتے تھے سلف.
تاریخ بغداد 25 to 26 والیومز، اتنی آج کے حساب سے، پہلے کاغذ اور موٹے ہوتے تھے، لیکن آخری وقت میں سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی، بیماری میں تھے، اسی حالت میں وفات ہوئی، سینے پہ کتاب رکھی ہوئی، بڑھاپے میں، بیماری میں، اسی طرح سے اسی میں حالت میں انتقال ہوا۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے کہا کب تک یہ چلے گا، یہ حدثنا، سمعنا، سمعت عن، روایت نقل کرنا کب تک چلے گا یہ؟ کہا الی الموت، مرنے تک، مرنے تک، اور کیا کریں گے، یہی کرتے رہیں گے ہم لوگ زندگی بھر، کبھی چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات شروع میں ہم سیکھتے، اس کے بعد تھوڑا سا آ جاتا ہے، پھر عالموں کو چیک کرنا شروع کرتے، پھر اپنے علم پر گھمنڈ کرنا شروع کرتے ہیں، ہم فضولیات میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں، آدمی زندگی بھر سیکھتا رہے، علم سیکھتا رہے، قانع نہ ہو، بس رک جاؤ اب یہاں پہ، آ گیا مجھ کو، کبھی آ گیا نہیں ہوتا، کبھی آ گیا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ وہ جو علم سے سیر نہ ہوتا ہو اور دوسروں کا علم اپنے علم میں جمع کر کے اور ترقی کرتا ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ کہا کہ دو حریص ہیں، لالچی، دو حریص لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی ان کا دل بھرتا نہیں، ایک علم کا طالب اور ایک دنیا کا طالب۔ کبھی ایسا بیٹھ کے بولے کہ گھر میں بہت پیسے ہو گئے نا اپنے پاس، بس کرو ابھی، کبھی بولا کوئی تو ایک آدمی لا کے بتاؤ مجھ کو، ایسا اتنا پیسہ ہو گیا ابھی کیا کمانے کا، چھوڑ دو ابھی سب۔ دنیا کے کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن آج آپ دیکھو کہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر کا ادھر انویسٹ، ادھر کا ادھر انویسٹ، لگے رہو، چھوڑتا نہیں آدمی۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کے بھی پلان رہتے اس کے۔ دنیا کا طالب سیر نہیں ہوتا، کھائے گا کتنا، اتنا ہی ٹفن باکس ہے، اس سے زیادہ بھر ہی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ ایک وادی بھر کے، وادی کس کو بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اتنا بڑا کٹورا، ایک وادی بھر کے اس کو سونا دے دیا جائے، بولے گا دوسرا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور ایک چاہیے تھا، اور دو بھی جائیں تو بولے گا تیسرا ہوتا تو کتنا اچھا۔ جس کے پاس گھر نہیں بولتا ایک کمرہ ہی مل جائے 1 BHK، اور ایک آنے کو ایک اور کمرہ ہوتا تو کتنا اچھا، اور گھر آ جائے تب بھی بولتا اپنے لیے ادھر، ہاں فلاں علاقے میں ہوتا تو کتنا سردیوں میں گرمیوں میں ہم جا کے رہتے، وہاں پہ ایک ایکسٹرا ہونا چاہیے تھا نا مہمان کے لیے، اپنے لیے۔ کبھی دل بھرتا نہیں آدمی کا۔ طالب علم اور طالب دنیا، جو سچا طالب علم ہوتا ہے اس کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ آخری وقت میں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی نیند میں ہوتے تھے، نیند میں بھی حدیث کے بارے میں بڑبڑاتے رہتے تھے، ان کے طالب علم بولتے ہیں، گھر کے لوگ بولتے ہیں، نیند میں بھی وہی چلتا رہتا، کبھی زبان سے الفاظ نکلتے رہتے تھے۔ کیا لوگ تھے یہ! اگر سارے اسلاف، کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ سلف کی زندگی میں علم کا معاملہ کیسا تھا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، 3 سوال پوچھیں گے تو 2 میں آؤٹ ہوں گے ہم لوگ، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم کو معلوم ہے، یہ بھرم غلط چیز ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ناقص مانتا رہے، جو ناقص مانتا ہے ترقی کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے، جو اپنے کمال کے گمان میں ہوتا ہے ترقی کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ نہیں میں پرفیکٹ ہوں، آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے اندر کمی ہے، اس کی بھرپائی کی ضرورت ہے۔ ترقی کا دروازہ تب کھلتا ہے جب اپنے نقص کا اعتراف ہوتا ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ اپنی کمی کا احساس ترقی کا دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا ہمیشہ سمجھے کچھ کم ہے، اور سیکھنا ہے، آخری وقت تک کرتے رہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز، سب سے زیادہ عزت والا کون؟ اچھے خاندان والا، بہت پیسہ ہے، سلوٹ مارتے ہیں لوگ، یا سیاست میں بڑا مقام ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون؟
قال فأي عبادك اعز، اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون، سب سے زیادہ عزت کے لائق کون؟ قال الذي اذا قدر غفر، وہ کہ جب قدرت پائیں تو معاف کر دے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ بگاڑ سکتا ہے، لیکن نہیں، معاف کر دیتا ہے۔ کہ لمبا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے لیٹے، مشرکین میں سے ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا اور دیکھا کوئی بھی نہیں، سارے صحابہ دوپہر کا وقت اپنے اپنے سایوں میں جا کے آرام کر رہے ہیں، ایک سایہ دار پیڑ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے اپنی تلوار شاخ سے لٹکائی، آپ بھی سو گئے، آنکھ کھولی تو دیکھا آپ کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نکال کے کھڑا ہوا ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں پاور آتا کیسا ہوتا ہو، اس کی بات کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، ٹون ہی بدل جاتا ہے، بولا کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ پہلے تو پوچھا اتخاف منی، ڈر لگ رہا نا، ڈر لگ رہا کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پوچھ رہا، اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اتخاف منی، ڈر لگتا؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ کہا میں یعصمک منی، بچائے گا کون؟ اتنا ڈسٹنس کم ہے کہ کوئی آئے بھی تو میں تب تک کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، کون بچائے گا؟ آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا، اللہ۔ آپ کے بولنے کا اثر یہ تھا اس کے اوپر کہ ایسی اس کے اوپر یعنی گھبراہٹ طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے کپ کپا کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، اب معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ آپ نے کہا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہاں تو توحید ہے، وہاں شرک ہے، شرک والا دل ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، شرک آدمی کو ادھر کے ادھر کے کتنے سارے کس کو پکارو، ایک اللہ ہمارا ہے بس، خلاص، بھوک لگی تو بھی اللہ، بیمار پڑے تو بھی اللہ، فقر و فاقہ ہو تو بھی اللہ، مصیبت آئی تو بھی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو کہا کہ تجھ کو کون بچائے گا؟ کہا کہ کن خیر آخذ، اچھا تلوار پکڑنے والا بنو یا اچھا غلبہ پانے والا بنو۔ عربوں میں ایک معروف چیز تھی کہ واقعی بہادر وہ ہیں کہ جا معاف کر دیا، تو مطلب تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور غلبہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں مغلوب ہوں، تو اچھا غالب کون ہوتا ہے ویسا بنو، دیا کی بھیک، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ آپ نے کہا لا الہ الا، دیکھیے آپ کو اس وقت بھی اپنی زندگی کا مقصد یاد تھا، کہا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا؟ کہا نہیں، اس کو بھی معلوم تھا یہ ظلم نہیں کرتے، کہا نہیں، لیکن ایک پرومس کرتا ہوں، آپ کے خلاف کبھی لڑوں گا نہیں، اور اگر کوئی آپ کے خلاف لڑے تو ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ کہا جا، چلا گیا، قبیلے میں جا کے کیا بولا؟ سب سے بھاری آدمی سے مل کے آیا میں آج، سارے لوگوں میں سب سے اچھے عظیم الشان انسان سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس کے دل میں کیا پیدا ہوئے؟ آپ کی عزت۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں قدرت تھی، آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث اقسم علیہن، تین چیزوں پہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے سے بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، خیر کے کاموں میں اگر آدمی مال خرچ کریں کبھی کم نہیں ہوتا ہے، قسم کھا کے بولتا ہوں۔ ولا ظلم مظلمة صبر عليها الا زاده الله عز وجل عزا، جب بھی کسی پر ظلم کیا جائے اور معاف کر دے، صبر کر لے، بدلہ نہ لے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جب بھی کوئی بندہ مانگنے کا دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ تین چیزیں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا،
اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں معاف کرنے سے اس کی طاقت بڑھ جائے گی؟ نہیں ہوتا ایسا۔ اگر آدمی معاف کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی طاقت نہیں بڑھتی، آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر آدمی کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے کا، آپ دیکھیے گھر میں ہم معاف نہیں کرتے، باہر تو بہت دور کی بات ہے، گھروں میں معاف کریں۔ بیوی ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، عام انسان ہیں، معاف کرنے کا مزاج آدمی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اے اللہ ٹوٹا ہوں، پوٹا ہوں، ہاں پاپی ہوں، بگڑا ہوا ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، معاف کر دے۔ یعنی تو اتنا برا رہے کہ بھی اللہ نے تیرے کو معاف کرنا، اور تو لوگوں کی ایک غلطی معاف نہیں کرتا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ کو معاف کرے، تجھ کو بھی دوسروں کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک مزاج اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 6 پوچھا، ہاں 5 منٹ یہ آگے ہے۔ قال فأي عبادك أغنى، کہ اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ غنی بندہ کون سا ہے، مالدار؟ قال الذي يرضى بما يؤتى، وہ بندہ کہ جب اللہ اس کو کچھ دے تو اس سے راضی ہو جائے۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، زیادہ دیا، تھوڑا دیا، اعلیٰ دیا، کمتر دیا، جو اللہ نے اس کو دیا راضی رہے، شکایت نہیں کرے اللہ کی۔ کیا اللہ مجھ کو ایسے ہی دیا، اتنے لوگوں کو سب کو دیا، مجھ کو نہیں دیا؟ نہیں، اللہ سے راضی رہے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، شکایت نہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت کو بڑھائیں گے۔ ناشکری نعمت کو بڑھاتی نہیں، لیکن آدمی کے اندر کمی کا احساس اور بڑھا دیتی ہے، اور زیادہ فقیر کر دیتی ہے اس کو۔ تو چھٹی چیز یہ ہے کہ سارے لوگوں میں، آگے وہ بھی آئے گا، آخر میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ آخر میں آپ نے فرمایا، اس کے بعد 7ویں چیز پوچھی، قال، ایک لمبا واقعہ تھا لیکن وقت نہیں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں اس کو میں۔ قال فأي عبادك افقر، اے اللہ تیرے سارے بندوں میں سب سے زیادہ محتاج کون؟ قال صاحب منقوص، ایسا شخص جسے کمی ہی کا احساس لگا رہتا ہو، سب سے زیادہ فقیر، کتنا بھی دو اس میں کمی دیکھتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کی پوری دیوار کو پینٹ کرے، آپ بولے ادھر رہ گیا، یہ نہیں دیکھ کر پوری دیوار پینٹ کیا، کتنا دیا نہیں دیکھتا آپ نے۔ سلف میں سے ایک کے پاس ایک آدمی گیا، اپنی فقر و فاقے کا شکایت کی، کیا میرے پاس یہ کم وہ کم وہ کم، کہا ٹھیک ہے اتنے ہزار اور لاکھ درہم کے بدلے تو اپنی آنکھیں دیتا کیا؟ نہیں، ہاتھ، کان، پاؤں، تو انہوں نے پورا گنایا اور بعد میں کہا، اتنا ٹوٹل مار کے کہا اتنی بڑی بڑی نعمتیں تیرے پاس ہیں، اتنا مالدار تو، پھر بولتا ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ ہماری نگاہ کیا ہے پہ نہیں ہوتی، کیا نہیں ہے پہ ہوتی، اسی لیے ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی دیکھے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے، ٹھیک ہے رو مت، پاؤں تو ہے، پاؤں ہی نہیں ہوتے تو چپل کہاں پہنتا؟ ان کو دیکھ جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، ہاں چشمہ نہیں ہے، کتنے دن سے سوچ رہا ہوں بناؤں، چشمہ نہیں ہے، آنکھ جس کے پاس نہیں اس کو دیکھ، آنکھ ہی نہیں تو چشمہ کہاں سے؟ آدمی کمیوں کے احساس میں جیتا رہتا ہے، کیا ہے نہیں دیکھتا، ہمیشہ روتا رہتا۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ انسان ہے پہ دیکھے، نہیں ہے نہیں دیکھے، کیا ہے دیکھے۔ تو صاحب منقوص، اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس میں دونوں چیزوں کو جمع کیا آپ نے، پھر آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس الغنى عن ظہر انما الغنى غنى النفس، مالداری چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ گھر ہے، کار ہے، موٹر ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے اور دنیا کی ساری زیورات ہیں، سب کچھ ہے، مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس چیزیں زیادہ ہوں،
انما الغنا غنى النفس، مالداری ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو، دل میں محتاجی کا احساس نہ ہو، پانے کا احساس ہو، کھونے کا نہیں۔ کیا کہہ دیا نا اللہ نے اپنے کو، یہ احساس ہو، گھر میں بیٹھے تو روئے نہیں کہ اللہ اپنے پاس ہاں پریشر کوکر نہیں ہے، اپنے پاس فریج نہیں، اپنے پاس واشنگ مشین نہیں ہے، بیٹھے روتے۔ کپڑے تو ہیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا تو گھر میں ہے، آگ تو ہے گھر میں جلانے کے لیے۔ کیا ہے پہ جب دھیان ہوتا ہے خوشی آتی ہے، کیا نہیں ہے پہ دھیان ہوتا ہے دکھ آتا ہے۔ چیزیں نہیں آتی دکھ آتا، چیزیں تو آئی نہیں دکھ آیا، تو کائے کو رونا، کائے کو شکایت۔ تو کہا کہ غنا یہ نہیں کہ آدمی کے پاس چیزیں زیادہ ہوں، غنا یہ کہ آدمی کا دل غنی ہو، محتاجی کا احساس نہ ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَاتُّقَاهُ فِي قَلْبِهِ، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں استغنا پیدا کرتا ہے، دل کو مالدار کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کیا کر دیتا ہے، یہاں بیچ اور بیچ دیکھتا تو کیا دکھتا اس کو، کم ہے کم ہے کم ہے کم ہے، یعنی دل میں ہاں کیا ہے، غم ہے، کمی کا احساس اس کو غمگین کرتا رہتا ہے ہمیشہ۔ اور دیکھیے کچھ نہیں دیا اللہ نے، ٹھیک ہے مان لو نہیں دیا اپنے کو کچھ بھی، دین دیا کہ نہیں دیا، اس سے زیادہ کوئی بڑی نعمت ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی۔ کتنوں کے پاس یہ نہیں ہے جہنم میں جائیں گے، ہمارے پاس دین ہے، یہاں نہیں ملا کم سے کم جنت تو ملے گا اگر اللہ نے دین پر موت دی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس دین پر اگر مرے تو آخرت میں اتنی ساری نعمتیں جن کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں رہنا کتنا ہے اپنے کو، بہت رہنا ہے، یہاں پہ پھٹ سے نکل جائے گا کسی دن، معلوم نہیں۔ تو ایسی زندگی جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی فکر کر رہا، اور جس میں ہمیشہ رہنا اس کی فکر نہیں، اس سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ کے دین پر چلنے والا بنائیں، اور اللہ کے دین کی قدر کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ یہ ساری باتیں جو اس حدیث میں آئی ہیں ان کا لحاظ کر کے جینے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔